بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب قدیر و غفور نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیوں کی دولت سے نوازا۔ یہ 4 بیٹیاں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن عطر سے پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ بیٹی کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو زینب کا نام دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 10 برس کی عمر کو پہنچی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مشرف با اسلام ہوئیں۔ حضرت زینب کی شادی ان کی حقیقی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ ابو العاص نے اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اسلام اور اہل اسلام کی ہر ممکن اطاعت کی۔ شعیب ابی طالب میں خاندان ہاشم کی محصوری کے دنوں میں وہ کفار مکہ سے چوری چھپے انہیں کھانے پینے کا سامان فراہم کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل نہ ہو سکیں کیونکہ آپ کے شوہر ہنزو مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ابو العاص نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور شکست کھانے کے بعد قیدی ہو کر مدینہ آئے۔ قیدیوں کو زر فدیہ لے کر رہا کیا جا رہا تھا۔ جب ابو العاص سے فدیے کا کہا گیا تو انہوں نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ کسی طرح رقم کا بندوبست کرو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نقد رقم موجود نہ تھی، چنانچہ انہوں نے عقیق کا وہ ہار فدیے کے طور پر بھجوایا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جہیز میں دیا تھا۔ جب یہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا تو اپنی محبوب زوجہ کی نشانی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی سے وہ ہار واپس کر دیا اور ابو العاص کو شرط پر رہا کر دیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں۔ مکہ پہنچ کر ابو العاص نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کنعان کے ساتھ ایک مخصوص مقام کی طرف روانہ کر دیا جہاں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری انہیں بحفاظت مدینے لے جانے کے لیے منتظر بیٹھے تھے۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ کفار مکہ کو ان کی روانگی کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے ان دونوں کا تعاقب کیا اور مقام ذی طوٰ پر حربان بن الاسود اور نافع بن قیاس ان تک جا پہنچے۔
حبار بن السود نے آگے بڑھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کو اپنے نیزے سے ایک زوردار کھچکا دیا، جس سے وہ تڑپ اٹھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توازن کھو کر نیچے جا گری۔ انہیں سخت چوٹ آئی۔ یہ دیکھ کر کناکا بن ربی نے ان پر حملے کا ارادہ کیا کہ اسی اثناء میں ابو سفیان وہاں آ پہنچا۔ اس نے کناکا سے کہا، اگر تم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آل و اعلان ہمارے درمیان سے نکال کر لے جاؤ گے، ہماری سخت سبکی ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے جاؤ، اور جب لوگ دیکھ لیں کہ ہم نے تمہیں مدینے جانے سے روک دیا ہے تو تم پھر رات کو چپکے سے انہیں لے جانا۔ قناع بن ربی نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس مکہ آ گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک رات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چپکے سے نکلا اور اسی مقررہ مقام پر پہنچ گیا جہاں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے انصاری ساتھی ابھی تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محترم والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے پہنچے تو آپ نے انہیں تمام صورتحال اور ابو العاص کی آمد کے مقصد کے متعلق بتایا۔ اس پر آپ اس سریہ میں حصہ لینے والے مجاہدین کو بلا کر کہا کہ اگر تم لوگ ابو العاص کا مال لٹا دو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور اگر نہ لوٹانا چاہو تو یہ مال فدیہ ہے، اس پر تمہارا زیادہ حق ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کو مقدم رکھتے ہوئے تمام سامان واپس لوٹا دیا، کوئی معمولی سی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ ابو العاص اس مال کو لے کر مکہ واپس پہنچے، جس کا مال تھا اسے واپس لوٹایا اور اس کے بعد بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا اور مدینہ منورہ آ گئے۔ آپ کے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان شرک کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی تھی، اب یہ علیحدگی ختم ہو گئی، اور بعض روایتوں کے مطابق نکاح جدید پر اور بعض کے مطابق سابقہ نکاح پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھیج دیا گیا۔ میاں بیوی کی یہ رفاقت زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ دفنانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر کے اندر تشریف لے گئے اور خدا سے دعا کی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کی حالت کو آسان فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، جس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر سے نکل کر دی۔ سبحان اللہ۔ مزید اسلامی واقعات اور معلومات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ۔